حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح واحلل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاہران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا پہلا درس ہے زہرا کلاسز میں. انشاءاللہ امید ہے کہ خدا کے توفیقات سے اور آپ لوگوں کی ہمکاری سے انشاءاللہ جب تک ہو سکا آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کار نیک کو انجام دیتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ میری اپنی بھی کوشش رہے گی اور آپ لوگوں کا بھی ساتھ رہے گا تو بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. آج کا درس جو ہے وہ تفسیر قرآن مجید ہے کہ جس میں سورہ مبارکہ زلزال کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، اس کی تفسیر کی طرف نگاہ کرنا ہے. آپ لوگوں نے اور بھی کلاسز لی ہوں گی تفسیر کی، کہ تفسیر کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. تفسیر کی جو اہمیت ہے، جو ہماری زندگی میں ہمارے علم کے لیے، ہمارے عمل کے لیے جو ضرورتیں ہیں ہمارے لیے، وہ ایک بہترین چیز ہے کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے بہترین طریقے سے سمجھیں، اسے پڑھیں، اس کا ترجمہ جانیں اور تفسیر کا سہارا لیتے ہوئے اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی جو دقیق اور اصل مفہوم ہے، جو اس کی باریکیاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مفسرین قرآن نے بہت ہی کوشش کر کے بہت کچھ ہم تک پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو قرآن مجید کا علم ہے یہ اتنا زیادہ وسیع و بلیغ ہے کہ اس کو یعنی وہی بیان کر سکتا ہے بہترین طریقے سے جس پر خدا نے نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے آگے تک جہاں سے ائمہ اطہار علیہم السلام تک یہ ساری چیزیں جو ہیں پہنچیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو تفسیر ہے، ہم جو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو تھوڑی سی آشنائی ہوتی ہے. اور جو آپ لوگوں کا درس ہے، یہ تفسیر قرآن کا درس جو ہے وہ مختصراً طور پر یہ کوشش ہے کہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ساری چیزیں جو اوپری چیزیں ہیں وہ پہنچائی جائیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ مبارکہ زلزال سے. کہ سورہ مبارکہ زلزال جب ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوتوں کی فضیلتیں ہیں، اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اسے جانیں گے، اور جو تفسیریں اس کی بیان کی گئی ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو اس کی امپورٹنس ہیں. ہم چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید میں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہے، اور ہمیں آشنائی نہیں ہے، ہمیں آگاہی نہیں ہے اس چیز کی. یہ چھوٹے سورہ کتنی زیادہ فضیلتیں اپنے آپ میں رکھتے ہیں کہ اگر انسان اس کی صرف تلاوت کرے، ترجمہ اور تفسیر نہ بھی کرے، نہ پڑھے، نہ جانے، صرف تلاوت اگر کرتا ہے تو خداوند عالم اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے نہ جانے کتنی فضیلتیں اس کے اندر رکھی ہیں، کتنے ریوارڈز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. تو یہاں پر پروردگار عالم نے قرآن مجید کو جو ہمارے لیے شفا بنائی ہے، قرآن مجید کو جو ہمارے لیے ہماری راہوں کے لیے ہماری آسانی دی ہے، ہم پر جو اس کے ذریعے سے یعنی ہم اگر تلاوت کریں، ہم پڑھیں، قرات کریں، اس کے ذریعے سے اسے پڑھیں، اسے جانیں، اس کی تفسیریں جانیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس سے علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، تو اس سے کتنے زیادہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہ انسان کی اپنی زندگیوں میں بھی کارساز ہوتی ہیں، اور اس زندگی کے بعد بھی خداوند عالم نے اس چیزوں کا اجر رکھا ہے. تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ خداوند عالم اتنا زیادہ کریم ہے کہ وہ جب اجر دیتا ہے تو صرف اس دنیا میں نہیں دیتا، بلکہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی ہمیں وہ چیزیں مسلسل دیتا رہتا ہے. تو آئے شروع کرتے ہیں کہ سورہ مبارکہ زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ چھوٹی سی سورہ جو 8 آیتوں پر مشتمل ہے. کچھ سورہ مکی ہیں، کچھ سورہ مدنی ہیں. وہ سورہ کے جو مکی ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی، مدنی مدینے میں نازل ہوئی ہیں. تو یہ سورہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اسے مدنی کہا جاتا ہے. سورہ زلزال قرآن مجید میں 99 سورہ 99 سورہ ہے. سورہ زلزال کے جو مضمون ہیں، جو ٹاپکس پہ اس کو نازل کیا گیا ہے، اس کے 3 ہیں، 3 عنوان ہیں، 3 مضامین ہیں. سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ خداوند عالم اس قرآن مجید میں اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ نے جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کا ذکر کیا ہے. دوسرا یہ کہ انسان کی اعمال کی گواہی جو ہے یہی زمین جو ہے وہ خود دے گی. انسان جہاں پر زندگی بسر کر رہا ہے، جہاں پر اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سیر و سلوک کرتا ہے، جب تفریحات کے لیے نکلتا ہے تو یہی زمین اس کے اعمالوں کو کیا کرے گی؟ گواہی دے گی. جو ہماری نظر میں بے جان چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، ہم اس کا سہارا لے کر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، لیکن یہی زمین ہمارے لیے اس دنیا میں گواہ بن کر رہ رہی ہے. خود تو بے جان ہے لیکن وہ اس دن یعنی روز محشر ہمارے لیے گواہ کے طور پر کام کرے گی. اس کے بعد تیسری اور آخری جو ہے مضمون یہ ہے کہ انسان کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان 2 گروہ ہے. ایک وہ گروہ کہ جو اچھے لوگوں کا ہے، دوسرا گروہ بدکاروں کا ہے جو برے لوگوں کا ہے. خوب، اور پھر یہ ساری چیزوں کے نتائج خلاصہ بندی کی گئی ہے کہ ان کا کیا ہونا ہے، ایسے لوگوں کا کیا خاتمہ ہے، یہ ساری چیزیں. خوب، آئیے بڑے فضیلت سورہ زلزال کی طرف کہ سورہ زلزال کی تلاوت کی فضیلتیں بے انتہا ہیں کہ چند چیزوں کو مختصراً طور پر بیان کرتی چلوں آپ لوگوں کے سامنے کہ خود ارشاد رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی سورہ زلزال کو 4 مرتبہ اگر تلاوت کرتا ہے گویا اس نے کیا کیا ہے؟ پورے قرآن کو ختم کر لیا، یعنی پورے قرآن کی اس نے تلاوت کی. یعنی ایک قرآن کی تلاوت کو جو ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ سورہ زلزال کو پڑھنے یعنی 4 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ہمیں ثواب مل جائے گا. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ زلزال کی تلاوت میں سستی نہ کرو. یعنی کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہاں نہیں دوسرے سورہ پڑھ لیتے ہیں، یا انسان کو جو سورہ بالکل رٹی ہوئی ہوتی ہے انسان اسی کی زیادہ تلاوتیں کرتا ہے، یا نمازوں میں یا کبھی ذکر کرتا ہے بیٹھے اٹھتے تو انسان اس کی کرتا ہے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو اس کی امپورٹنس بتائی گئی ہیں، جو اس کی اہمیت بتائی گئی، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی مستحب نماز میں اس سورہ کی تلاوت کر لی تو اس کی وہ جو شخص ہوتا ہے وہ ہلاکت سے محفوظ ہوتا ہے. یعنی جو بھی مصیبتیں جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں یعنی یہی ساری جو ویدرز کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مثلا کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. خوب، سردیاں ہیں تو اتنی زیادہ سردیاں بڑھ جائیں گی، گرمیاں ہیں تو اتنی زیادہ گرمیاں بڑھ جائیں گی کہ واقعاً انسان کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری کیا ہیں؟ آسمانی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ آج کل دیکھ رہی ہیں اور بہت ہی آسانی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انسان بیٹھتا ہے، فون اٹھاتا ہے، نیوز اگر دیکھتا ہے تو ہزاروں طریقے کی ہمیں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، یہ اس دنیاوی مصیبتیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے مالی اعتبار سے، کسی سے جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، کبھی کسی چیز میں ہم ملوث ہو گئے، کوئی اور مصیبت ہم پر آن پڑی، کوئی ہمارے چھوڑ کے چلا گیا، بیماری ہے، آزاری، یہ ساری مصیبتوں سے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ جو معصومین اپنی
معصوم اپنی زبان میں ارشاد کر رہے ہیں کہ وہ ان ساری ہلاکتوں سے کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے. اور خداوند عالم اس شخص کے لیے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اپنی بہشت کو تمہارے لیے میں نے، یعنی جب یہ انسان اگر اس حالت میں مر جاتا ہے تو پروردگار عالم اس پہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تمہارے لیے اپنی بہشت کو کیا کیا ہے؟ تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، تمہارے لیے مباح قرار دے دیا ہے کہ تم جو چاہو، جس طرح چاہو اس کے اندر کیا کرو، زندگی بسر کر سکتے ہو. پھر امام صادق علیہ السلام کا دوسرا ارشاد ہے کہ سورہ زلزال کی تلاوت جو کوئی کرتا ہے تو اس کی موت کے وقت یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ملک الموت کی طرف آتا ہے. یہاں پر اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے. وہاں پر خداوند عالم اس کی سورہ کی تلاوت کے عوض اس شخص کو یہ چیز مطلب یہ ریوارڈ ملتا ہے. اب کہیں کہ خداوند عالم اسے یہ اجر دیتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے ایک فرشتے کو موت کے فرشتے کے پاس فوراً بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا حکم اس تک پہنچا دو کہ اس کی روح کو آسانی سے قبض کرنا. واقعاً وہ روح قبض کرنا ایک سخت مرحلہ ہے. یعنی انسان جب جان دیتا ہے تو کوئی آسانی سے جان نہیں لی جاتی. انسان کی بے انتہا تکالیف سے وہ شخص گزر رہا ہوتا ہے. خوب، لیکن جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے خداوند عالم نے اس کے لیے اجر یہ رکھا ہے کہ جب فرشتہ اللہ کی جانب سے ملک الموت کے پاس آتا ہے اور یہ حکم الہی لے کر آتا ہے کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ یہ میرا شخص چون یہ تلاوت زلزال، سورہ زلزال کو انجام دیتا تھا، اس نے اس سورہ کو انجام دینے کے عوض میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کیا کرو، اس کی روح کو بڑی آسانی سے، یعنی جس حد تک ہو سکے آسانی سے قبض کرنا. اور پھر یعنی اس کی جب فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں اس بات کو سنوں اور اس کی اطاعت کروں، اور اس کی قبض کو اگر خداوند عالم کہہ دے کہ میں روح کو قبض نہ کروں، یعنی جس طریقے سے وہ مجھے حکم دے گا لہٰذا میں اس کے حکم کی پابندی کروں گا. اب چون پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کی روح کو قبض کروں آسانی سے، بس میں اس کی روح کو کیا کروں گا؟ بہت ہی آسانی سے قبض کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے آگے سے، یعنی خداوند عالم، اور پھر روح کو قبض کرنے کے وقت یہ فرشتہ اس وقت بھی اسی کے پاس رہے گا. اور خداوند عالم کے جب کہ اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، پروردگار عالم یہ کرتا ہے کہ اس فرشتے کے ذریعے اس کی آنکھوں سے، اس انسان شخص کی آنکھوں سے کے سامنے سے پردے ہٹا دے گا، کہ جو پردہ حائل ہوتا ہے انسانوں کی آنکھوں کے اوپر کہ ہم وہ ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں، کہ جو ہماری نظروں کے سمجھ سے ہم بہت ساری چیزیں اس دنیا کی نہیں دیکھ پاتے، اس دنیا کی نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ہمارے درمیان کیا ہے؟ ایک پردہ حائل ہے. اس پردے کو جب پروردگار عالم ہٹا دے گا تو اس شخص کی روح قبض کرتے ہوئے یہ شخص اپنا ٹھکانہ بہشت میں دیکھے گا، اور اسی میں اس طرح سے ملوث ہو جائے گا کہ اسے روح قبض ہونے کا جو درد ہے وہ اسے محسوس نہیں ہوتا. یہ آسانی خداوند عالم خود فراہم کرتا ہے اس شخص کے لیے. اور اس کی روح کو 70,000 ملائکہ، جب روح کو قبض کر لیا جائے گا تو 70,000 ملائکہ خود اس کی تشریح کریں گے اور اسے بہشت میں داخل کیا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اس سورہ مبارک کے ترجمے کی طرف، کہ ہم نے پہلے جو تلاوت کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی جو ایک ایک آیت ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کی اہمیت دیکھ لی، اس کی فضیلتیں دیکھ لی، مختصر طور پہ ہم تفسیر جان گئے، اس کی مفہومی اعتبار کے کن نکات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. خداوند عالم اب اس کی پہلی آیت کو جب ذکر کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلہ میں آ جائے گی، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی بالکل ہل جانا. بالکل زلزلہ کس طرح سے آتا ہے؟ یعنی یہ جو زلزالہا لفظ ہے وہ زلزلہ اسی سے لیا گیا ہے کہ جب زمینوں میں زوروں کے ساتھ زلزلہ آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور سارے خزانے جو ہیں اثقالہا، جتنی بھی چیزیں
اس کے اندر ہے وہ نکال دے گی. یعنی جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو اس طرح سے ماحول ہوگا کہ اپنے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کیا کر دے گی؟ ساری باہر کی طرف پلٹ کر رکھ دے گی. وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے. انسان حیران و پریشان رہ جائے گا. خوب، یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن وہ خبریں بیان کرے گی. یعنی میں نے آپ کو اس کی فضیلتوں میں، اس کی تفسیر میں مختصراً طور پہ بیان کیا کہ انسان کا جو گواہ ہوگا، گواہی کے طور پر جو ہوگا اس دن، وہ کیا ہوگی؟ خود زمین ہوگی کہ اس کے اندر جتنی چیزیں دبی ہوئی ہیں، یعنی جو چیزیں ہیں، اپنے خزانے جو اس نے دبا رکھے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ پلٹ کر رکھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے نام اعمال کو بھی پلٹ کر رکھ دے گی، اور وہ گواہ کے طور پر اس دن محشور ہوگی. خوب، یومئذ بأن ربک اوحی لہا، کہ تمہارے پروردگار نے اشارہ کیا ہے. یہ اذن الہی ہوگا کہ خداوند عالم کی طرف سے حکم دیا جائے گا زمین کو، اور زمین کیا کرے گی؟ ایک گواہ کے طور پہ ہر اعمال انسان کو بیان کرنا شروع کر دے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. یعنی ہر مردہ، ہر جو شخص یہاں سے چلا گیا اس دنیا سے، یعنی مر کر اس دنیا میں، یعنی زمین کے نیچے جو دفن ہے اسے بھی اٹھایا جائے گا، زمین اسے بھی باہر کرے گی، اور وہ سارے اٹھ کر اپنے اعمال کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ جو زمین بیان کر رہی ہوگی. پھر جس شخص کا، یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس شخص نے ذرہ برابر بھی، تن کا برابر، جو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے، لیکن یہی زمین گواہ کے طور پہ ہر ہمارے نیک انجام کو بیان کرے گی، اور چھوٹے سے چھوٹی برائی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہمارے کیا کرے گی؟ عیاں کر کے رکھ دے گی. ہر چیز کو وہ دکھے گا، یعنی انسان اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھے گا. خوب، مختصراً طور پر یہ جو تفسیر کا نچوڑ ہے، نتائج ہے، وہ یہ کہ قیامت کا دن واقعاً میں اتنا خوفناک ہوگا کہ جو زمین ٹھہری ہوئی ہے، جو زمین چیزیں ساکین ہیں اس دنیا پر، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ زمین کے اندر جو ثقل پایا جاتا ہے، جو گریویٹیشنل فورس پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے جو یہ طاقت دی ہے زمین کو، زمین نے اپنے اوپر ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے، ہر چیز بیلنسڈ ہے. خوب، لیکن یہی ثقل کو پروردگار عالم ہٹا دے گا. اب کوئی بھی بھاری پن نہیں ہوگا، یعنی وزن نہیں پایا جائے گا. تو جب زمین میں وزن نہیں پایا جائے گا تو ہر چیز کا وزن خداوند عالم کیا کر دے گا؟ اس دن ختم ہو جائے گا. روز قیامت یہ جو ابر ہیں، یہ جو آسمان ہیں، یہ جو بادل ہیں، یہ روئی کی مانند اڑ رہے ہوں گے. ایک روئی کتنے لائٹ ویٹ میں اڑتی ہے، دیکھا ہوگا نا کہ جب وہ اڑتی ہے تو کہاں کہاں اڑ کے جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ویٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر وزن نہیں ہوتا، تو وہ پرواز کرتی ہے جہاں چاہے وہاں. اس طرح سے آسمان آج جو ساکین ہمیں دکھتا ہے، اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا دکھتا ہے، وہ روئی کی مانند کیا ہوگا؟ اڑ رہا ہوگا. اور انسان ایک پتنگوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے کہ جو انسان آج اپنے آپ کے اندر نہ جانے کتنا وزن رکھتا ہے اپنی نیکی کے اعتبار سے، یا انسان جو گناہ گار ہیں، جو بدکار ہیں، انہوں نے جتنی چیزیں اپنے اندر رکھ رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کو ٹھہرائے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائے گی؟ ایک دھونی کی مانند کیا ہو جائے گی؟ ختم ہونے لگے گی، اڑتی ہوئی نظر آئے گی. خوب، یعنی ہر چیز کا کیا ہو جائے گا؟ وزن ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. بس جو بھاری ہوگا وہ انسان کا عمل ہوگا، کہ انسان نے اگر بہترین عمل انجام دیے ہیں تو یہ عمل اس روز کیا ہوگا؟ پہاڑ سے بھی زیادہ سنگین نظر آئے گا. یعنی آج ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اندر کتنا زیادہ وزن ہے کہ انسان اس کو اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. انسان اگر ساری زندگی نہ جانے کتنے لوگ بھی مل کر اگر اسے چاہیں اسے ہٹا سکیں، لیکن وہ نہیں ہٹا سکتا. خوب، تو اس کی مختصراً طور پر جو ہے تفسیر تھی، مختصر طور پر. اور آخرت کے لیے جس نے بھی خیال کیا اس دنیا میں رہ کر، اپنے اعمال کو وزنی بنایا، وہ اس دن اس کا کام آئے گا. وگرنہ انسان کیا ہوگا؟ وہی روئی کے مانند اور ایک بے وزن ہو کر اڑتا ہوا دکھائی دے گا، اور اس کے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا. خوب، یہاں پر یہ درس ختم ہوا.
انشاءاللہ کہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جو فضیلتیں، جو چیزیں ہم نے جانی ہیں اس کی تلاوت کے ذریعے، اس کی جو علم ہمیں حاصل ہوا اس پر عمل کرنے کی خداوند عالم ہمیں توفیق دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر چند جو ہے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات آپ لوگوں کو دینے ہیں. خوب، سورہ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ سورہ زلزال میں جو ہم نے پڑھا کہ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. دوسرا سوال کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو ارشاد بیان کیا گیا اس کی فضیلت یعنی تلاوت کی جو فضیلت ہے وہ کیا تھی. تیسرا سوال کہ اثقال کا معنی کیا ہے، یہ جو ہمارے دوسرے آیت میں ہے نا اثقالہا، اس اثقال کا ثقیل کا معنی کیا ہے. چوتھا سوال یہ کہ جب ملک الموت روح قبض کر رہا ہوگا تو پروردگار عالم جو دوسرے فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کے پاس جا کر وہ کیا حکم خداوند عالم کی طرف سے آیا تھا اسے بیان کریں. اور پانچواں سوال آپ لوگوں کے لیے یہ کہ پروردگار عالم نے کتنے یعنی سورہ زلزال کی تلاوت کرنے والے انسان کو، اس شخص کو کتنے ہزار فرشتوں پر مشتمل کر کے اس کے جنازے کی جو تشییع یعنی اس کی روح کی جو تشییع کی جائے گی اور بہشت میں داخل کیا جائے گا، وہ فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی. خوب، موفق باشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.